الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، آج اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان دن ہے، تاریخی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی یہ دن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ایک خواب بیان فرماتی ہیں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں 9 سال کی تھی کہ جب میری رخصتی ہوئی، آمینہ کے لال علیہ السلام کے ہاں میرا پہلا دن تھا۔ رات کو میں سو گئی اور خوب جو ہے وہ میں نیند کے اندر تھی۔ صبح تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جگایا نہیں ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر میں کیا دیکھتی ہوں؟ 3 چاند ہیں اور بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ روشنی بکھیر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں نے یہ چاند دیکھے۔ پہلا چاند جو میری دائیں جانب تھا، سب سے زیادہ روشنی اسی کی تھی، بہت دیر تک چمکتا رہا۔ آسمان سے اس کی روشنی جو ہے میرے آنگن تک آ رہی تھی، میرے حجرے کے اندر آ رہی تھی، بہت دیر چمکا۔ اب وہ چاند جو ہے آسمان سے اترا، آسمان سے ٹوٹ گیا اور میرے آنگن کے اندر آ گیا۔ میں نے ٹکٹکی جو ہے ختم کی، اپنے آنگن میں دیکھا تو وہ چاند مجھے نظر نہیں آیا۔ اب کچھ وقت گزرتا ہے، اس سے بھی کم، دوسرا چاند جس کی روشنی میرے آنگن میں برابر آ رہی تھی، وہ بھی چاند میں نے دیکھا کہ میرے آنگن کے اندر آیا ہے، لیکن مجھے دیکھنے پہ بھی نہیں ملا۔ اسی طرح اماں جان فرماتی ہیں کہ تیسرا چاند بھی اسی طرح میرے آنگن میں آتا ہے، میرے حجرے میں آتا ہے اور مجھے ملتا نہیں ہے۔ ساری رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے جگایا نہیں۔ جب صبح ہوئی میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محو استراحت ہیں، نیند فرما رہے ہیں۔
اتنے میں میرے ابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عائشہ تو ایسی لڑکی ہے نا، ایسی بچی ہے کہ جو والدین کے بغیر سویا بھی نہیں کرتی تھی، بس پتہ نہیں رات کیسی گزری ہوگی، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں لے جاؤں اور شام کو میں واپس بھیج دوں گا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے جاتے ہیں۔ اب عائشہ کہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول سے اس خواب کی تعبیر پوچھوں گی، لیکن موقع نہیں ملا، چلو شام کو پوچھوں گی۔ پھر کہتی ہیں کہ ہم نا، میری والدہ، میں اور میرا باپ تینوں دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے بھی پوچھ لوں گی، اس کا تذکرہ میں اپنے باپ سے پہلے کر دیتی ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں جان نے اپنے خواب کا اظہار کیا کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بڑی ہی دیدہ شخصیت تھے، خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر میں موقع آنے پہ کروں گا، لیکن اس کا تذکرہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کرنا، یہ ان کے سامنے نہیں بیان کرنی، لیکن وقت آئے گا تو میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں۔ اب وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ حجۃ الوداع کا موقع آ جاتا ہے۔ وہاں پر ایک آیت نازل ہوتی ہے جو ابھی شروع میں نے تلاوت کی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب تعالیٰ نے یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، اپنی امت کو وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں فلاں کام بھی کرنا، فلاں بھی کرنا۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہو جاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آپ پر ختم ہوا، اور میں نے بطور نعمت تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ آل عمران 3 سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، تمہارے لیے جو اللہ نے دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی دین پسند نہیں ہے۔ فرمایا اسی سورہ میں آگے جا کر کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس امت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لے کر کے آئے، کوئی کہے جی مجھے عیسائیت بڑی اچھی لگتی ہے، میں بڑا متاثر ہوں، کوئی کہے کہ مجھے ہندوازم بڑا پسند ہے، کوئی کہے کہ مجھے یہودیت بڑی پسند ہے، اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں۔ رب تعالیٰ نے واضح کر دیا کل قیامت کے دن آئے گا نا، یہ انسان کوئی اور مذہب لے کر کے یہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا، یہ مجھے راضی کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اب یہ دین مکمل ہو گیا، یہ دین مکمل ہو گیا،
خوشی کا موقع تھا، سارے خوش تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کہ جو رو رہی ہے۔ ایک بندے کو دیکھا وہ رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ اور یہ واقعی خوشی کا موقع تھا۔ ایک یہودی نے کہا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے امیر المؤمنین، اے عمر پتہ ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر نبی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو جاتی تو ہم یہودی اس دن کو بطور عید مناتے۔ اتنی پیاری آیت ہے کہ دین جیسی نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی بیٹھ جا، اتنا چاتر نہ بن، مجھے پتہ ہے یہ واقعی آیت جس دن نازل ہوئی تھی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، میں آپ کے قریب تھا، مجھے پتہ ہے وہ دن کون سا تھا۔ وہ یوم عرفات کا دن، حجۃ الوداع کا دن تھا، جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے لوگوں کو، اس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے وہ دن عید ہی کا دن تھا، عید کے دن نازل ہوئی تھی۔ لیکن کیا بات ہے کہ ایک بندہ پھر بھی رو رہا ہے، خوشی کے دن رو رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سن لو، یہ آیت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر لے کر کے آئی ہے کہ اب اللہ کے رسول ہمارے اندر سے جانے والے ہیں، کیونکہ جو ڈیوٹی دے کر کے بھیجے گئے تھے وہ ڈیوٹی اب ختم ہو گئی ہے۔ وہ ڈیوٹی یہی تھی، اسلام کا نفاذ، لوگوں کو دعوت توحید دینا، اسلام کا نفاذ کرنا، وہ آپ نے کر دیا ہے۔ اب آپ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ آج وہ جا رہا ہے اب کہ جس کو دیکھ کر کے ہم جیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، ہماری پیاس بھی مٹ جاتی ہے، ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر کے ہم جیا کرتے تھے، آج کے بعد وہ شخصیت اب ہم میں نہیں رہے گی، اس لیے ابو بکر رو رہے ہیں۔ ابھی جدائی ہوئی نہیں ہے، جدائی ہوئی نہیں، اندیشہ ہے کہ اب آج گئے اللہ کے رسول یا کل اپنے رب کے پاس گئے تو ابھی اسے فکر لاحق ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک دن اللہ کے رسول مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی وفات سے 4 یا 5 دن پہلے اپنے صحابہ کو وصیتیں کرتے کرتے فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہ لے، اس کو اجازت ہے، اگر وہ اللہ کے پاس آنا چاہے تو اللہ اس کو اپنے قریبی دوست بنا لے گا۔ یہ بات ہوئی تو پھر ایک بندہ رو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس بڈھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی آدمی کی بات کی ہے، کسی بندے کی بات کی ہے، اس کو اختیار دیا کیا ہے دنیا میں رہے یا آخرت میں چلا جائے۔ یہ دیدہ ور پھر روتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم وہ شخصیت کون ہے؟ وہ میری محبوب شخصیت ہے، آمینہ کے لال علیہ السلام کو وہ اختیار دیا گیا ہے اور یقیناً آپ نے آخرت میں جانا پسند کر لیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر اس وقت بھی رو رہے ہیں، جدائی ہوئی نہیں ہے، ابھی آپ حیات ہیں، لیکن صحابہ کرام جب یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہم میں نہیں رہنا تو پھر بھی روتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ
جب یا معاذ جاؤ نہ جا کر کے یمن میں دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے، مدینے سے باہر لے کر کے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کیا منظر ہوگا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں، وصیتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا معاذ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، یہ بات بھی نوٹ کرتا جانا، جب تو اگلے سال آئے گا تو مجھے نہیں پائے گا، میری قبر کے پاس سے تو گزرے گا، میری مسجد سے تو گزرے گا، لیکن میں محمد کو نہیں پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فبکا معاذ بن جبل، معاذ نے جب یہ دیکھا تو رو دیے، کہتے اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا، میں جب آؤں گا، میں تو آؤں گا نا خوشی خوشی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ملتا ہوں، میں اپنی تبلیغی کارنامے جو ہیں وہ میں جا کر کے بتاؤں گا، لیکن آپ موجود ہی نہیں ہوں گے۔ فرمایا میری قبر سے بھی تو گزرے گا، میرے روزے سے گزرے گا، میری مسجد بھی موجود ہوگی، لیکن میں نہیں ہوں گا۔ حضرت معاذ جدائی ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام پھر بھی رو دیتے تھے آپ کی جدائی کو احساس کرتے ہوئے۔ اب آج دیکھیے نا میرے عزیز دوستو، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو جدائی کا سنتے ہیں یا تصور کرتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں نا، آج آپ دیکھیں تو صحیح نا، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور لوگ اس کو کس طرح مناتے ہیں۔ صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے، بڑی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میدان بدر سجنے والا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے ننھے آتے ہیں، آ کر کے عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں چچا جان ہم نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، بتلا دو گے؟ کہا پوچھئے۔ کہا کہ یہ تو بتلاؤ نا چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ آپ پوچھتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، کرنا کیا تم نے؟ وہ تو کفار کا کمانڈر ان چیف ہے، بڑا جلالی آدمی ہے، تم چھوٹے چھوٹے معصوم اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں بس آپ اشارہ کیجئے پھر دیکھنا ہم کرتے کیا ہے، بس دیکھنا بعد میں۔ کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالی دیتا ہے محبوب باری کو، وہ اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے۔ آج بھی توہینیں ہو رہی ہیں، کہیں فرانس توہین کر رہا ہے، کہیں ہم خود ہی توہین کرتے ہیں۔ اس وقت کے کافر وہ بھی توہین کرتے تھے، آج کے کافر بھی توہین کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن اس وقت کے مسلمان میں اور آج کے مسلمان میں بڑا فرق آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر گزرے، اللہ کے رسول کے حکم کو پسے پش ڈال دیں۔ آج تو مسلمان سر عام گستاخییں خود ہی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، کیک بنائے جاتے ہیں، اوپر نام نامی اس میں غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر خود مسلمان چھری چلا دیتا ہے۔ ہائے کیسے گوارا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یا علی یہ نہیں مانتے مجھے رسول اللہ، آپ محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے اور رسول اللہ کو کاٹ دیجئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کے رسول میرے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں محمد رسول اللہ کاٹوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کا حکم تھا لیکن کیا نہیں ہے کہ میری جان کو یہ وارے نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، اللہ کی قسم ہے یہ دعوت فکر ہے کس طرف آج ہم جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، آج خانہ کعبہ کو بنایا جاتا ہے اور کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ یہی کام اگر کافر کرے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، لیکن آج مسلمان کرے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاذ تھے کہ جو رو دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں۔ اب وقت گزرتا گیا، میرے عزیز دوستو بھائیو، 29 سفر آ جاتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازہ پڑھا کے آتے ہیں۔ جنازے کے بعد آپ کے سر میں شدید قسم کی درد اٹھتی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایسی درد تھی کہ آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی، اتنی حدت اور حرارت کا ساتھ بخار ہوا کہ ہم پٹی کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے تو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا، اتنا سخت بخار تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا اللہ کے رسول اتنا زیادہ بخار آپ کو ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں جتنا تم میں سے 2 کو ہوتا ہے مجھے اکیلے کو اتنی تکلیف پہنچا کرتی ہے۔ یعنی کہ ہم میں سے ایک بندے کو 102 ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار کتنا؟ 204۔ یہ حالت تھی۔ اب یہ حالت بگڑتی جاتی ہے، آخری ہفتہ جاتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل باری کس کی ہے؟ یعنی آپ کی بیویوں میں سے باری لگی ہوئی تھی۔ آپ بار بار پوچھتے ہیں، امہات المؤمنین سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ آپ کی طبیعت اتنی نازک ہے کہ خود چل بھی نہیں سکتے، آپ کے پاؤں گھسڑتے جا رہے ہیں اور آپ کو حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب 5 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تیز بخار ہے، 7 مشکیزوں کا پانی لائیے۔ لایا گیا، پرنڈے لا گیا، غسل دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس جی اب بس کیجئے، آپ کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلتی ہے۔ آپ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فروز ہو جاتے ہیں، اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ سن لو، انصار کے بارے میں نرمی برتنا، یہ میرے جان جگر ہیں۔ جب مجھے کوئی جگہ نہیں دیتا تھا ان انصاریوں نے مجھے جگہ دی تھی، اس وقت جب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا ہم اپنے وطن سے نکالے گئے تھے، یہ انصاری تھے جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ ان کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نرمی کرنا، اگر یہ تھوڑی سی کاج روی کا بھی شکار ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، ان کو معاف کرتے رہنا۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، نصرانیوں پر، عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تو انہی سے جا کر کے مانگتے تھے اللہ لعنت کرے ان پر، اور فرمایا اللہ میری قبر کو کبھی سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ محفوظ ہے کہ آپ کی قبر کے اوپر، روزے کے اوپر جا کر کے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہے، ایسے ہی نہیں بچا ہوا۔
نہیں تو آپ کو پتہ ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ بہرحال گزرتے گزرتے دن ایک اور گزر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، اب آپ گھر تشریف لاتے ہیں، طبیعت اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بگڑ جاتی ہے، مغرب پڑھائی عشاء کے لیے آ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا حال کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، عشاء کی نماز لوگوں نے پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ فرمایا، بتایا گیا کہ لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ہمارے محبوب قائد آئیں گے، ہمارے نبی آئیں گے، ہمارے رسول اور محبوب آئیں گے تو وہی ہم کو نماز کروائیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر پانی انڈیلا جائے، مجھے غسل کرایا جائے، جا کے میں نماز لوگوں کو پڑھاؤں۔ میرے عزیز دوستو، غور کرتے جائیے نا، اب آپ کو غسل کروایا گیا تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آیا، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز ادا کر لی کہ نہیں کی؟ بتایا گیا کہ آپ کے انتظار میں ہیں سارے لوگ۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے غسل کروایا جائے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تیسری بار بھی آپ اٹھ نہیں سکے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہیے کہ وہ لوگوں کی جماعت کروا دے، میں نہیں آ سکتا، اتنی طبیعت آپ کی بگڑ چکی ہے۔ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول میرے بابا بڑے نرم مزاج ہیں، جب وہ آپ کو اپنے دوست کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو وہ نماز بھی پوری نہیں کر سکیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور جماعت نہیں کروا سکتا، امامت نہیں کروا سکتا، ابو بکر موجود ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد 17 نمازیں ادا کی۔ ایک دن پہلے ظہر کی نماز کے وقت آپ آتے ہیں، حالت وہی ہے کہ 2 بندوں کے سہارے مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جماعت کروا رہے ہیں۔ اب دیکھا، پتہ چلا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے پیچھے ہونے کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں، آپ اشارے سے کہتے ہیں ابو بکر بیٹھے رہیے، آپ بھی آ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں اور سارے پیچھے جو امت کے لوگ ہیں صحابہ، وہ حضرت ابو بکر کی اقتداء کرتے ہیں۔ ابو بکر مکبر بن گئے، یعنی یہ بتا دیا کائنات کے لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد امام ہوں گے تو ابو بکر ہوں گے، یہ بتاتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آخری دن پھر آ جاتا ہے، پیر کا دن، جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دنیا میں آخری دن تھا۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ اتنے دنوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرہ برابر بھی جو ہے افاقہ نہیں ہو رہا، سارے پریشان ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آپ کے چاہنے والا ہو، آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہو، اگر اس پہ ایسا وقت آ جائے، بیماری آ جائے اور ایسی بیماری کے جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لے، تو محبوبوں پر کیسی گزرا کرتی ہے۔ صحابہ اکرام ہر وقت انتظار میں تھے کہ ہائے کاش پھر وہ وقت لوٹ آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں اور ہمیں امامت
مت کروائیں، ہم اسی طرح جو ہے بڑی بہاریں جس طرح دیکھا کرتے تھے وہ بہار پھر آ جائے۔ اب فجر کا وقت ہے، لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کھڑکی کا پردہ اوپر کیا اور دیکھا اور مسکرا دیے کہ واہ، میرے جو صحابہ ہیں، میری امت کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور خوش کیوں نہ ہوتے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی بندے نے کوئی کام کیا ہو، فصل تیار کی ہو، تو جب وہ تیار ہو جائے تو پھر کسان خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مالی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھا، پہلے ایک تھا ابو بکر، پھر 4 ہو گئے، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے 40 ہوئے، پھر آج 1,44,000 ہو گئے ہیں، اور میرے بعد بھی نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ اب کسان اپنی فصل کو پلا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسان خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو میرے صحابہ کی فصل میں نے تیار کی ہے نا، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اس کا نبی بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اس فصل کو پکا ہوا دیکھ کے لیغیظ بہم الکفار، کافر کیا ہوتے ہیں؟ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ میرے صحابہ کو دیکھ کر کے کافر، قرآن کہتا سورۃ الفتح ہے 26واں سپارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی خوش ہوتا ہوں، صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر میرا پیغمبر بھی خوش ہوا ہے، اور کافر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے رہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، صحابہ بھی خوش تھے کہ اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، نماز کو ختم کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ اشارے سے کہا کہ نہیں نماز کو مکمل کیجئے۔ آپ نے پردہ ہٹا دیا، اب چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، طبیعت جو ہے مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نواسوں کو بلایا جائے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ بلایا گیا نا، تینوں کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسے دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹی کہتی ہے وَأَقْرَبَ أَبَاهُ، ہائے میرے بابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اتنی تکلیف ہو رہی ہے میرے بابا کو۔ وہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا آج کے بعد تیرے بابا کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آج کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو 23 سال آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں یہ اب ختم ہو جائیں گی۔ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، فرمایا بیٹا میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ میری بیماری اب ٹھیک نہیں ہوگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میری لخت جگر رو رہی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی سن لے، اللہ نے تجھے مومن عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو میرے گھر والوں سے مجھے ملے گا وہ تو ہوگی۔ آپ نے مسکرایا۔
میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آپ فرماتے ہیں موت کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر میں پہلے کسی کو دیکھا کرتی تھی موت کے وقت تکلیف میں ہوتا تھا تو میں سمجھا کرتی تھی یہ بدروح ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن میں نے جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ کی حالت بھی اس قدر جو ہے دیکھنے کے قابل نہیں، دیکھی نہیں جاتی، اتنے آپ پریشان ہیں تکلیف میں، تو میں نے کہا کہ بس پھر یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ موت کی سختیاں بڑی ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سیدہ فرماتی ہیں اتنے وقت کے اندر میرا بھائی عبد الرحمن آ جاتا ہے، ان کے منہ کے اندر مسواک ہے، تازہ مسواک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بول بھی نہیں سکتے، اتنی کمزوری واقع ہو چکی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا مسواک کی طرف، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ آخری لمحات ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور مسواک سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مسواک لے کر کے دی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مسواک چبائی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک پکڑ لیتی ہیں اور خود چباتی ہیں اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتی ہیں۔ اس لیے عائشہ فخر کیا کرتی تھی کہ آخری وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے میرے تھوک کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو بھی اکٹھا کر دیا تھا۔ یہ میرا اعزاز ہے، آپ نے دھویا نہیں ہے، صاف نہیں کروایا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آج چھت کی طرف ٹکٹکی لگا رہے ہیں اور چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کچھ بول بھی رہے ہیں۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں مجھے آواز نہ آئی، میں نے کان لگایا تو کہہ رہے تھے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں، اللہ میں نبیوں کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اللہ میں نیکوکاروں کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں کہ مجھے پتا تھا، میں نے سنا تھا اللہ کے رسول سے کبھی کہ دنیا سے جانے سے پہلے انبیاء کو اللہ جنت کا محل دکھا دیتے ہیں۔ آپ اسی کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے پاس ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا تھا، پیالے کے اندر بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ڈالتے، اپنے رخساروں پر ملتے، اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے، چادر کبھی اوپر لے لیتے اور جب دم گھٹتا تو چادر کو پیچھے کر دیتے۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا آپ کا۔ آپ کہتے جاتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، آپ نے یہ 3 دفعہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آپ کا اتنا کہنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک نیچے جھک گیا، آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی، مدینے میں کہرام مچ گیا۔ آپ باہر آتی ہیں، بتاتی ہیں لوگوں کو، مدینے کے سارے لوگ رو رہے ہیں، کیوں نہ روتے؟ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے میرے عزیز دوستو، یہ 12 کا دن ہے اور مدینے میں کہرام مچ چکا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب اللیل والنہار، صبت علی الایام سرن لیالیا،
میرے بابا کی جدائی کے جو غم میرے اوپر ٹوٹیں گے، پہاڑ ٹوٹیں گے، اگر ان غموں کا کچھ حصہ جو ہے چمکتے سورج پر ڈال دیا جائے، سورج اپنی روشنائی کھو دے، دن راتوں میں بدل جائیں، دن آنا ہی بھول جائیں، اتنا آپ روئی ہیں، اتنا غم پہنچا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آپ کہتی ہیں یا بتاہو دعا رب عجابا دعا رباہو، کہ اے ابا جان، ہائے میرے باپ، آپ نے تو اپنے رب کے پاس جانا قبول کر لیا۔ یا بتاہو من جنت الفردوسی مأواہو، اے ابا جان آپ ہمیں چھوڑ کر کے جنت کے مہمان بن گئے۔ یا بتاہو الی جبریل ننعاہو، اب جبریل آئیں گے تو ہم ان کو خبر دیں گے کہ جن کے پاس آپ آیا کرتے تھے وہ تو رہے نہیں، آپ بھی نہ آیا کریں۔ میں جبریل کو خبر دوں گی اپنے باپ کی وفات کی، وہ ہم کے اندر نہیں رہے۔ ادھر حال دیکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کر کے آ جاتے ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا کام تمام کر دوں گا، گردن تن سے جدا کر دوں گا، کچھ لمحات کے لیے آپ لیٹے ہیں پھر آ جائیں گے۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلتا ہے، جو مدینے کے دوسرے کنارے اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گئے تھے اپنے دوسرے گھر کے اندر، جب ان کو پتہ چلتا ہے گھوڑے کے اوپر آتے ہیں، آ کر کے سیدہ عائشہ کے حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں وا نبی آہو وا صبی آہو وا رسول اللہ، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ فرمایا طبت حیا و میتا، اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاک، آپ کا اللہ کے پاس جانا بھی پاک ہے۔ پھر وہاں سے نکلتے ہیں، روتے ہوئے نکلتے ہیں، یہ یار غار کیوں نہ روتا اللہ کے رسول کی جدائی سے، جو زندگی میں بھی بار بار رو دیا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر باہر آتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، منبر پر آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ما بعد قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم وقال اللہ تعالی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کہتے ہیں لوگوں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی آپ نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، رسول ہیں اللہ کے، اور یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہا، آپ نے بھی ہمارے پاس آ جانا ہے۔ پھر فرمایا انک میت وانہم میتون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور ان کافروں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی آنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی۔ پھر کہتے ہیں
من کان یعبد منکم محمدا، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ آج کان کھول کے سن لے کہ اس کے معبود فوت ہو گئے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں من کان یعبد اللہ، جو تم میں سے اللہ کی عبادت پہلے بھی کرتا تھا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا معبود ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس وقت حضرت عمر جو پہلے بات نہیں سن رہے تھے، کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات تلاوت کی تو ہمیں ایسے ہی لگا جیسے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کے اوپر آیتیں نازل ہوئی، ہمیں یاد ہی نہیں تھا، غم اتنا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ ہوتے تو یہ امت کی کشتی پتہ نہیں کدھر چلی جاتی، اتنا غم تھا لوگوں کا۔ یہ اللہ نے مضبوطی دی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ساری چیزوں نے ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا ہے، بچنا ہے تو تمہارے رب نے بچنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی گئی، آپ کو کپڑوں کے اندر ہی غسل دیا گیا، اور آپ کا جنازہ عام جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایسے نہیں ہوا، بلکہ 10 صحابہ کرام آتے، درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے۔ اسی طرح پھر آپ کا جو ہے دفنانا ہوا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب قائد سے سنا تھا کہ انبیاء وہیں دفن کیے جاتے ہیں جہاں ان کی رحلت ہوتی ہے، یہ اختلاف تھا، لیکن آپ کی اس حدیث کو سنانے کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال جب آپ کو دفن کر دیا گیا، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے انس، تمہارے دماغوں نے یہ کیسے سوچ لیا، تم نے اپنے آپ کو آمادہ کیسے کر لیا کہ اتنی پاک اور عظیم ہستی کے اوپر آپ نے مٹی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں انس، سیدہ غم بڑا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ فطرتی کام تھا، یہ کرنا ہی کرنا تھا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور اپنا پیغام دنیا کو دے کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جب تم میں سے کوئی بھی ملے تو وہ اچھے گمان کے ساتھ ملے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ ہم سب کو معاف کریں گے۔ جو اس گمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گا، یہ آخری وصیتوں میں سے آپ کی وصیت تھی، فرمایا اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا آخری وقت کے اندر الصلاۃ وما ملکت یمینک، لوگوں نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دفعہ یہ وصیت ہے، اور آخری لمحات میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی دشمن بھی ہونا تو وہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی تیری آخری وصیت کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے، پھر وہ دشمن بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے سب کے محبوب آقا مدنی کریم علیہ السلام کی وصیت ہے کہ میری امت کے لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے، ہمیں جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کتاب و سنت جیسا عظیم الشان جو نعمت ہے اللہ کے رسول ہمیں دے کر کے گئے ہیں، اس نعمت پر عمل کیجئے، اور انشاءاللہ جنت کے اندر اللہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بھی ملا دے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کل قیامت کے دن ان کو 4 انعامات میں سے ضرور ایک انعام دیا جائے گا، یا تو انبیاء کا ساتھ دیا جائے گا، یا پھر صدیقین کا ساتھ، یا شہداء کا، یا پھر نیکوکاروں کا، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی اچھا ساتھ نہیں
ہے، انشاءاللہ سارے لینا چاہتے ہیں نا یہ ساتھ؟ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم بڑے گناہ گار خطا کار سیاکار ہیں، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، جو ہمارے فوشدگان اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔